اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الامر الحادی عشر الصحیح والعام هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحیح منہما او لأعم منہ۔ الموجز فی الاصول سماحت السید آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی ہے کتاب، اور آج ہمارا 12واں درس ہے۔ امر ہادی عشر 11واں امر، اس میں صحیح اور عام کی بحث ہے۔ آیا اسماء عبادات اور اسماء معاملات الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات جیسے صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج، اور الفاظ معاملات جیسے بیع، نکاح، طلاق، اس طرح کے یہ الفاظ جو ہیں، آیا یہ صحیح کے لیے وضع ہیں یا عام کے لیے وضع ہیں؟ مصنف بیان کرتے ہیں کہ صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے، یعنی صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہیں۔ اس سے پہلے صحت کا لغوی معنی کیا ہے اور پھر اصطلاحی معنی کیا ہے۔ صحت کا لغوی معنی فرماتے ہیں کہ جو مرض کے مقابل میں ہوتا ہے۔ مثلا کہا جائے گا زید صحیح امر سقیم، تو یہاں پر صحت حکم مرض کے مقابل میں ہے۔ اور بعض اوقات صحت لغت میں عیب کے مقابل میں ہوتی ہے۔ مثلا کہا جائے گا ھذا البطیخ صحیح ھذا البطیخ معیب، تو یہاں پر عیب کے مقابل میں ہے صحت۔ یہ تو ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی لغت کے اعتبار سے گوئے کہ صحت کے دو معنی ہو گئے۔ مرض کے مقابل میں مثلا فلاں شخص مریض ہے یا مریض نہیں ہے، آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، صحت کا لفظ استعمال ہوگا۔ عیب کے مقابل میں مثلا فلاں یہ بطیخ معیب ہے یا معیب نہیں ہے، تو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ تو عیب کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحاً صحت کی تعریف کیا ہے اس اصطلاح میں، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح کے لیے واضح ہیں الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات، تو یہاں پر صحت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ 3 معنی ہیں، اور تیسرے معنی کو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ اصطلاحاً صحیح کے لیے واضح ہیں جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات تمام اجزاء اور شرائط کے لیے واضح ہیں، یعنی اجزاء اور شرائط، تمام اجزاء اور شرائط، تمامیت اجزاء اور شرائط کو صحت کہا جاتا ہے۔ تمام اجزاء اور شرائط کو ہم کہیں گے یہ صحیح ہے۔ مثلا فلاں عمل جو تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ صحیح عمل ہے، اور جس میں اجزاء اور شرائط میں سے کچھ کمی رہ جائے اس کو کہا جائے کہ یہ فاسد عمل ہے۔ اجزاء سے مراد یعنی جو ماہیت میں دخیل ہوتے ہیں، جیسے نماز میں مثلا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے،
تشہد ہے، یہ اجزاء ہیں، ان کو اجزاء کہا جائے گا۔ شرائط سے مراد یہ ہوتی ہے جو مسمى یعنی جو ماہیت سے خارج ہیں لیکن ان کو دخل حاصل ہے اس میں، جیسے یہی وضو ہو گیا، یہ مثلا شرائط میں سے ہے، غسل ہو گیا، یہ شرائط میں سے ہے، لباس کا پاک ہونا شرائط میں سے ہے، تو یہ شرائط ہو گئی۔ تو اگر نماز مثلا تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہو تو اس کو صحیح نماز کہیں گے، اس کے مقابل میں فساد آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ تمامیت اجزاء اور شرائط کو صحت کہا جاتا ہے، معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی، تمامیت اجزاء اور شرائط۔ ہاں البتہ جو چیز اجزاء اور شرائط سے خارج ہو، جیسے قصد قربت، اگرچہ یعنی کہ قصد قربت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شرائط میں سے اور معمور بے یعنی معمور بے کے اجزاء اور شرائط میں سے وہ نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کو آپ یعنی کہ یہاں اس مورد بحث میں گویا کہ اجزاء اور شرائط سے مراد جو مسمى میں جو دخیل ہوں، معمور بے میں، چونکہ قصد قربت کے بارے میں بحث ہے کہ معمور بے میں اس کو بطور جز اخذ نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ مسمى ہونے سے خارج ہے۔ تو یہ ہو گیا اجزاء اور شرائط اگر تام ہوں تو وہ صحیح عمل ہوگا۔ اس کے مقابل میں دو تعریفیں ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے فقہا کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ جو اعادہ اور قضاء کے سقوط کا موجب بنے، مثلا نماز آپ نے پڑھی، اگر گردن سے تکلیف ساقط ہو گئی اور قضاء بھی ساقط ہو گئی تو یہ صحیح نماز ہے، لیکن نماز اس انداز میں پڑھی کہ گردن سے تکلیف ساقط نہیں ہوئی اور قضاء بعد میں آپ کو کرنی ہوگی، تو گویا کہ وہ فاسد نماز ہوگی۔ ایک تعریف گویا کہ یہ ہے، یعنی جو موجب سقوط اور قضاء بنے تو وہ صحیح ہے، جو سقوط قضاء اور سقوط اور قضاء کا سقوط اعادہ اور قضاء کا موجب نہ بنے تو وہ فاسد ہے۔ ایک تیسری تعریف ہے فقہا کے، یہ تھی فقہا کے نزدیک، تیسری علماء کلام کے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ماتی بھی جو عمل آپ نے خارجاً انجام دیا ہے، اگر وہ معمور بے کے موافق ہو تو صحیح ہے، مطابق ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر موافق نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ فاسد ہے۔ مثلا نماز آپ نے پڑھی، اگر وہ معمور بے جو تھا کہ الصلاۃ میں جو معمور بے تھا اس کے مطابق ہے ماتی بھی تو یہ صحیح ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو یہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن مصنف یہی کہتے ہیں کہ جو اختیار مصنف نے کیا ہے اور اکثر اصولیین نے، وہ یہ ہے کہ تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ انجام دینا، یہ تمامیت یعنی صحت بمعنی تمامیت کے ہے۔ اور یہ جو دو تعریفیں ہیں، ماتی بھی کا معمور بے کے مطابق ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح موجب سقوط اعادہ اور قضاء کا ہونا یا نہ ہونا، یہ تمامیت کے لوازم میں سے ہیں، تمامیت اجزاء اور شرائط کے لوازم میں سے ہیں، یعنی یہ تو طبعاً ہونی ہی ہیں، لہذا یہ باقاعدہ طور پہ مستقل طور پہ یہ صحت کا معنی نہیں ہے، بلکہ صحت کا معنی وہی ہے تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ عمل کو انجام دینا۔ طبعاً اس کا لازمہ یہی بنے گا، جب آپ تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ عمل کو انجام دیں گے تو وہ ماتی بھی جو ہو جائے گا وہ معمور بے کے مطابق ہو جائے گا،
اور وہ موجب سکوت اعادہ اور قضا بھی بنے گا۔ تو لہٰذا یہ دو تعریفیں جو ہیں یہ اس کے لوازم میں سے ہیں۔ جب آپ تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ عمل کو انجام دیں گے تو گوئے کہ یہ دو باتیں خود بخود آ جائیں گی۔ اگر تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ انجام نہیں دیں گے تو پھر گوئے کہ ماتی بھی معمور بے کے مطابق بھی نہیں ہوگا اور موجب سکوت اعادہ اور قضا بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ان کے لوازم میں سے، نہ یہ ہے کہ آپ کہیں مستقل یہ دو تعریفیں ہیں۔ صحت کا معنی ہے یہ ہے عبادات۔ معاملات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس معاملے سے جو اثر مطلوب ہے شارع کو، وہ اثر اگر مترتب ہوتا ہو آپ جو معاملہ انجام دیں، جیسے بیع میں ملکیت مطلوب ہوتی ہے، نکاح میں زوجیت مطلوب ہوتی ہے، اس طرح تو اگر یہ آثار حاصل ہو رہے ہیں، مثلاً آپ نے بیع کی ہے اور بعد میں ملکیت حاصل ہو گئی، آپ نے نکاح کیا ہے اور بعد میں زوجیت حاصل ہو گئی، تو یہ گویا کہ صحیح نکاح ہو جائے گا اور یہ صحیح بیع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ملکیت حاصل نہ ہوئی، زوجیت حاصل نہ ہوئی، تو یہ بیع اور یہ نکاح یہ باطل اور فاسد شمار ہوگا۔ تو یہ معاملات میں اس وضاحت کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ پہلا قول معروف ہے، وہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں، عام کے لیے واضح نہیں ہیں۔ اس پر کئی دلیلیں پیش کی گئی ہیں جو مفصل کتابوں میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ایک دلیل تبادر کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کہیں گے صحیح نماز کہیں گے تو اس سے تبادر یہ ہوگا کہ تمام اجزاء اور یعنی صحیح کے لیے واضح یعنی جس وقت آپ صلاۃ کے لفظ کا آپ اطلاق کریں گے تو گویا کہ اس سے تبادر صحیح صلاۃ کی طرف ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ یعنی کہ معاملے میں بھی جب کوئی بھی آپ اطلاق کریں گے تو صحیح معاملے کی طرف جو ہے نا وہ مثلا صحیح بیع کی طرف، صحیح نکاح کی طرف تبادر ہوگا۔ تبادر دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے صحت حمل اور صحت سالب عن العام۔ مثلا آپ کہیں گے اگر حاضر الصلاۃ صحیحۃ، مثلا جو یعنی کہ الصلاۃ حاضر الصلاۃ صحیحۃ، تو یہاں پر یہ یعنی کہ حمل کرنا یہ صحیح ہے، کہ یہ حمل صحیح ہو جائے گا۔ اور عام سے سلب کرنا صحیح ہے، مثلا آپ یہ کہیں کہ صلاۃ الحائض لیسا صلاۃً، مثلا صلاۃ کا لفظ اس سے سلب کریں تو یہ صحیح ہے، کہ ہاں عام سے یعنی سلب کرنا بھی صحیح ہے اور جو صحیح نماز ہے اس کے اوپر یعنی کہ حمل کرنا بھی صحیح ہے۔ مثلا حاضر صلاۃ، جو صحیح نماز آپ انجام دیں، حاضر صلاۃ صلاۃ آپ کہیں تو یہ حمل صحیح ہو جائے گا، قضیہ حملیہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سلب کریں عام سے تو یہ سلب صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ گویا کہ الفاظ عبادات، الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں۔ یہ دو دلیلیں۔ تیسری اور بہترین دلیل وہ یہ ہے کہ نماز ایک صلاۃ مثلا ایک ماہیت اعتباریہ ہے، ماہیت اعتباریہ۔ ماہیت اعتباریہ کا مطلب ہے تکوینیات کے مقابل میں تکوینی ماہیت یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ یعنی کہ تکوینی طور پہ وہ اجزاء آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تکوینی ماہیت، جیسے مکان ہے مثلا کمرہ ہے یا غرف دار ہے مثلا، وہ اس کی ماہیت جو ہے وہ مرکب ہے، کس سے؟ غرفہ سے، صحن سے اور جو ہے وہ دیواروں سے، جدار سے مثلا، یہ ایک مرکب ماہیت ہے۔ ماہیت اعتباریہ کا مطلب یہ ہے کہ شارع جس کو اعتبار کرے گا یہ جز ہے، بس وہی جز ہوگا۔ کوئی تکوینی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی ماہیت ہو، بلکہ اعتبار یعنی معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے۔
شارح نے کہا کہ مثلا یہ اجزاء نماز کے ہیں، تو اب یہ ان اجزاء سے مرکب جو ہے، جو ماہیت ہے، وہ جو ہے نا اس کو صلاۃ کہیں گے۔ تو صلاۃ جو ہے ماہیت اعتباریہ ہے، ماہیت حقیقیہ یا ماہیت تکوینیہ آپ کہیں، جس طرح مرکب خارجی ہوتا ہے، کوئی ایک معجون مرکب چیز، وہ اس کی معنی تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ماہیت اعتباریہ ہے، جو اجزاء آپ نے اعتبار کیے ہیں۔ تو یہ ماہیت اعتباریہ اور مرکبہ ہے، یعنی اجزاء اور شرائط سے مرکب ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پر یعنی جو مرکب ہوگی ماہیت الفاظ عبادات وغیرہ میں، وہ اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ یہ صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے۔ جو بسیط ہوگی، بسیط کے لیے جو ہے نا آپ بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بسیط ہوتی ہے وہ جب مرکب ہی نہیں ہے تو پھر اجزاء اور شرائط تام ہو یا تام نہ ہو، یہ والی بات بھی نہیں ہے۔ جو بسیط ہے وہ ہے یا نہیں ہے، لہذا وہاں پر یہ بات ہوگی۔ تو صلاحیت ماہیت اعتباریہ ہے، اور شارح نے خاص آثار کو بیان کیا ہے اس کے لیے۔ مثلا صلاۃ جب ایک شخص انجام دیتا ہے، اس کے خاص آثار جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، مثلا انہا ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے، یا الصلاۃ معراج المومن کہا گیا ہے، یا اس کے علاوہ مثلا الصلاۃ عمود الدین کہا گیا ہے۔ تو یہ آثار جو بیان ہوئے ہیں، یہ آثار صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، عام پر مترتب نہیں ہوتے۔ مثلا صلاۃ صحیحہ جو ہوگی وہ معراج مومن ہو سکتی ہے، جو صلاۃ صحیحہ ہوگی وہ عمود الدین ہے۔ لیکن اگر صلاۃ فاسدہ ہے، مثلا صلاۃ الحیض عمود الدین آپ کہیں، تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو آثار ہیں وہ صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، عام پر مترتب نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار جب صحیح پر مترتب ہوتے ہیں تو الفاظ عبادات صحیح کے لیے واضح ہیں، نہ یہ ہے کہ عام کے لیے واضح ہیں۔ یہ ہے دلیل قائلین کی جو صحیح کے قائل ہیں۔ عامی نے کیا دلیل بیان کی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز صلاۃ عام کے لیے واضح ہے، صحیح اور فاسد دونوں کے لیے؟ تو پہلی دلیل تو وہاں پر بھی گویا کہ کئی دلیلیں بیان کی گئی ہیں، وہاں پر بھی مثلا تبادر بھی دلیل بیان کیا گیا ہے، گویا کہ پھر اس کو رد اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحیح والے بھی دلیل بیان کریں تبادر کو اور عامی بھی تبادر کو بیان کریں، دو تبادر تو ہو نہیں سکتے، ادھر بھی تبادر ہو ادھر بھی تبادر ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور دلیل جو اہم دلیل ان کی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ صلاۃ کی تقسیم سے یہ صلاۃ فاسدہ اور صحیحہ کی طرف، مثلا آپ کہیں گے صلاۃ صحیحۃ صلاۃ فاسدۃ، حاضر صلاۃ صحیحۃ حاضر صلاۃ فاسدۃ، تو یہ تقسیم بتاتی ہے کہ لفظ صلاۃ عام کے لیے واضح ہے، ورنہ آپ صلاۃ فاسدۃ آپ نہ کہتے تو یہ دونوں کے لیے واضح ہے۔ لیکن اس کا جواب یہی دیا گیا ہے کہ بھئی یہ تقسیم جو ہے اس سے زیادہ زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ کا استعمال صحیح اور فاسد میں ہوا ہے، نہ یہ ہے کہ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہے، کیونکہ استعمال کا مرتبہ واضح کے بعد والا مرتبہ ہے۔ تو استعمال تو مجاز میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ استعمال عام من الحقیقت ہے۔ صلاۃ مثلا کیونکہ ایسا ممکن ہے مثلا صلاۃ لفظ صلاۃ صحیح کے لیے واضح ہو، لیکن مجازاً وہ دونوں میں استعمال ہو، صحیح میں بھی اور فاسد میں بھی، تو فاسد میں استعمال ہونا یہ کب دلیل ہے کہ یہ فاسد کے لیے واضح بھی ہے، بلکہ مجازاً استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہذا استعمال دلیل نہیں ہے کہ الفاظ عبادات صحیح اور عام دونوں کے، صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہیں۔ الامر الحادی عشر الصحیح والعام، هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما او لعام منہ، فرماتے ہیں کہ آیا الفاظ عبادات اور الفاظ معاملات
صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام از صحیح کے لیے واضح ہیں، یعنی صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہیں۔ فرماتے ہیں تطلق الصحۃ فی اللغۃ طہارۃ علی ما یقابل المرض، صحت کا اطلاق لغت میں بعض اوقات اس پر ہوتا ہے کہ جو مرض کے مقابل میں ہو۔ فیقال مثلا کہا جاتا ہے صحیح و سقیم، مثلا زید صحیح عمر سقیم، یہ کہا جائے گا، تو یہاں پر صحت سقم اور مرض کے مقابل میں ہے۔ وَأُخْرَى عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْبِ، بعض اوقات صحت کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جو عیب کے مقابل میں ہو۔ فیقال مثلا کہا جائے گا صحیح و معیب، مثلا هذا البطیخ صحیح وهذا البطیخ معیب، یہ کہا جائے گا، تو عیب کے مقابل میں۔ یہ دو معنی ہو گئے لغت کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا الصِّحَّةُ اصطلاحاً فی العبادات، عبادات میں جب ہم کہتے ہیں کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے واضح ہیں، تو یہاں پر اصطلاحاً صحت کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقط عرفت، اس کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے بے مطابقت الماتی بہی للمامور بہی، کہ ماتی بہی مطابق اور موافق ہو مامور بے کے ساتھ۔ ماتی بہی جس عمل کو آپ نے انجام دیا ہے وہ مامور بے کے مطابق ہو تو یہ صحیح عمل ہوگا۔ وَأُخْرَى بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور دوسری تعریف یہ کی گئی ہے صحیح نماز مثلا وہ ہوگی جو اعادہ اور قضاء کے سقوط کا موجب بنے، یعنی آپ عمل انجام دیں اور آپ کو دوبارہ نماز نہ پڑھنی پڑے، تکلیف گردن سے ساقط ہو جائے، نہ ہی اعادتاً اور نہ ہی قضاءً، تو یہ صحیح ہوگی نماز۔ وَيُقَابِلُهَا الْفَسَاد، اس کے مقابل میں فساد آ جاتا ہے۔ مثلا ماتی بھی معمور بے کے مطابق نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ صلاۃ فاسدہ ہے۔ اسی طرح اگر موجب سقوط اعادہ اور قضاء نہ ہو بلکہ بعد میں قضاء کرنی پڑے تو وہ نماز جو پہلے پڑھی ہے اس کا مطلب ہے وہ فاسد ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ، معاملات میں صحت کی تعریف کیا ہے؟ فَقَدْ عُرِّفَتْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارُ، فرماتے ہیں کہ معاملات میں صحت کی تعریف یہ ہے کہ آپ معاملہ ایسا انجام دیں کہ اس پر وہ اثر مترتب ہو جائے المطلوب منہا، جو اس معاملہ سے شارع کو اثر مطلوب ہے۔ مثلا کل ملکیت فی البیع، بیع میں جو مطلوب ہوتا ہے اثر وہ ملکیت کا، کہ جب بیع ہوتی ہے تو بعد میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ والزوجیت فی النکاح، نکاح میں جو اثر شارع کو مطلوب ہوتا ہے وہ زوجیت کا ہے، کہ جب نکاح ہوتا ہے تو بعد میں زوجیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر ملکیت حاصل ہو جائے تو وہ بیع صحیح بیع ہوگی، اگر ملکیت حاصل نہ ہو تو بیع فاسد ہوگی۔ اگر بعد میں زوجیت حاصل ہو جائے تو وہ نکاح صحیح نکاح ہوگا، اگر زوجیت حاصل نہ ہو تو وہ نکاح فاسد نکاح ہوگا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں والمراد من واضح العبادات للصحیح، کہ یہ دو تعریفیں جو کی گئی ہیں یہ لوازم میں سے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں عبادات صحیح کے لیے واضح ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها وکملت شروطها، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ الفاظ عبادات واضح ہیں اس عمل کے لیے کہ جس کے اجزاء تمام ہوں اور شروط کامل ہوں۔ تو گویا کہ صحت کا معنی یہ ہوا، یعنی تمامیت الاجزاء و شرائط، کہ جو عمل تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہو وہ صحیح ہے۔ ہاں اس کا لازمہ یہ بنے گا کہ جب تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ آپ عمل انجام دیں گے تو پھر وہ ماتی بھی معمور بے کے مطابق بھی ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ قضا بھی ساقط ہو جائے گی، اعادہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے لوازم میں سے ہے نا، یہ کہ صحت کا معنی یہی ہے۔ او لعام من ہو ومن الناقص، یا یہ ہے کہ الفاظ عبادات عام کے لیے واضح ہیں، من ہو یعنی من تمام الاجزاء و شرائط، یا ومن الناقص تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہوں اس کو بھی صلاۃ کہیں گے، اور کوئی اس میں نقص آپ کر دیں، کوئی جزئی شرط آپ فاقد کر دیں تو اس کو بھی گویا کہ صلاۃ کہیں گے۔ المعروف والقول الاول، معروف پہلا والا قول ہے، یعنی تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ جب آپ عمل انجام دیں گے وہ اس کے لیے واضح ہے، اور یہ
گویا کہ صحیح ہوگا عمل۔ وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِوُجُوهٍ، اور چند وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے، مَسْطُورَةٍ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ، جو کتب اصولیہ میں یہ موجود ہیں۔ واضح ترین اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الصلاۃ ماہیت اعتباریہ، صلاۃ جو ہے یہ اعتباری ماہیت ہے۔ شارع نے اس کو یعنی یہ ماہیت اعتباری ہے، مطلب شارع نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ نماز اس طرح ہے، یہ اس کے اجزاء ہیں۔ کوئی خارجاً کوئی ایسی ماہیت نہیں ہے، جس طرح مکان کی ماہیت ہوتی ہے، کمرے کی ماہیت ہوتی ہے، معجون ہوتا ہے، مرکبات خارجیہ کی طرح نہیں ہے کہ شارع کے بیان کرنے پر موقوف نہ ہو، بلکہ شارع نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ان اجزاء کو آپ انجام دیں گے تو یہ نماز ہوگی۔ تو شارع نے ماہیت کو اعتبار کی ہے، یہ ماہیت صلاۃ جو ہے ماہیت اعتباری ہے۔ جعلہا شارع لآثار خاصہ، شارع نے اس صلاۃ کو، اس ماہیت اعتباریہ کو خاص آثار کے لیے وضع کیا ہے۔ واردت فی الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، مثلا کونھا ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر او معراج المومن وغیرہما، جیسے الصلاۃ عمود الدین، تو یہ آثار جو ہیں یہ وارد ہوئے ہیں۔ وہذہ الآثار انما تترتب علی الصحیح، اور یہ آثار مترتب ہوتے ہیں صحیح پر، لا علی العام منہ، عام پر مترتب نہیں ہوتے، لہذا یہ آثار صحیح پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا فاسد نماز وہ معراج مومن نہیں ہو سکتی۔ وہذا اے ترتب الاثر علی الصحیح، یعنی اثر کا مترتب ہونا صحیح پر، مما یبعث الواضح، یہ واضح کو مجبور کرتا ہے کہ الی ان یضع الالفاظ، کہ الفاظ عبادات کو وہ وضع کر دے، لما یحصل اغراضہ، اس کے لیے وضع کر دے، ایسے عمل کے لیے وضع کر دے جو اس کے اغراض کو حاصل کرے، ویؤمن اہدافہ، اور جو اس کے اہداف کی تکمیل کا سبب بنے، ولیس هو الا صحیح، اور وہ عمل کے جو شارع کی ان اغراض کو، یعنی معراج مومن ہونا، ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر ہونا، یا عمود الدین ہونا، یہ اغراض جس عمل سے، مثلا جس صلاۃ سے حاصل ہوں گی، لیس هو الا صحیح، وہ صحیح ہے۔ لأن الوضع للعام، کیونکہ عام کے لیے وضع کرنا کہ الذی لا یترتب علیہ اثر، کہ جس پر یہ اثر مترتب نہیں ہونا جو شارع نے بیان کیا ہے، امر لغو، تو یہ وضع ایک امر لغو ہو جائے گی۔ استدل القائل بالعام، لیکن جو عامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام کے لیے واضح ہے صلاۃ، چاہے یہ آثار حاصل ہوں یا حاصل نہ ہوں، عام کے لیے واضح ہے، بے وجوہ، انہوں نے چند وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ اوضحھا، واضح ترین ان کی دلیل یہ ہے کہ صحت و تقسیم الصلاۃ الی الصحیحہ والفاسدہ، انہوں نے تقسیم کو دلیل قرار دیا ہے کہ صلاۃ کو تقسیم کرنا صحیح اور فاسدہ کی طرف یہ صحیح ہے۔ جب یہ تقسیم صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے صلاۃ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہے۔ وأجیب عنہ، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بأن غایۃ ما یفید ھذا التقسیم، اس تقسیم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ ہوا استعمال الصلاۃ فی کل من الصحیح والفاسد، کہ صلاۃ کے لفظ کا صحیح اور فاسد ہر دو میں استعمال صحیح ہے، والاستعمال عام من الحقیقت، اور یہ واضح ہے کہ استعمال حقیقت سے عام ہے، یعنی استعمال حقیقت میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے اور استعمال مجاز میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں پر دلیل ہے کہ الصلاۃ صحیحۃ الصلاۃ فاسدۃ، فاسدہ میں جو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حقیقت میں استعمال ہوا ہے، مجاز میں استعمال نہیں ہوا، تو لہذا یہ استعمال کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ صلاۃ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے واضح ہے، بلکہ واضح پہلے ہے، صحیح کے لیے واضح ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ فاسدہ میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو مجازاً استعمال ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهُنَا تَصْوِيرَانِ، معاملات، الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں یا واضح نہیں ہیں، کہتے ہیں یہاں پر دو تصویریں ہمارے پاس۔ اول، ان الفاظ العقود، الفاظ عقود جیسے بیع نکاح، اور الفاظ ایقاعات جیسے طلاق ہو گئی، عتق ہو گیا، موضوعۃ للاسباب التي تسبب الملکیت والزوجیت والفراق والحریت۔ پہلی تصویر یہ ہے کہ ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ عقود اور الفاظ ایقاعات اسباب کے لیے واضح ہیں،
وہ اسباب کہ جو ملکیت کا سبب بنتے ہیں، جو زوجیت کا سبب بنتے ہیں، جو فراق کا سبب بنتے ہیں، جو حریت کا سبب بنتے ہیں۔ اب سبب سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ الفاظ معاملات اسباب کے لیے واضح ہیں، تو فرماتے ہیں ونانی بسبب، سبب سے ہماری مراد یہ ہے انشاء عقد اور انشاء ایقاع۔ انشاء عقد یعنی بیت و اشتر ہے، تو مثلا یا یہ ہے کہ عقود میں مثلا ایجاب اور قبول ہو گیا، ایقاع میں فقط ایجاب ہو گیا، تو یہ جو ہیں یعنی انشاء عقد یعنی بیت و اشتر ہے تو انکاح تو وقبل، تو یہ والے جو الفاظ ہیں گویا کہ اس کو انشاء عقد کہتے ہیں، انشاء ایقاع کہتے ہیں، اس کے لیے واضح ہیں الفاظ معاملات۔ وعلیہ، اب اس بنا پر یعنی اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات واضح ہیں انشاء عقد کے لیے جو سبب ہے، تو اس بنا پر نزاع پھر صحیح ہوگا کہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے واضح ہیں، کیونکہ انشاء عقد یعنی ایجاب اور قبول یا فقط ایجاب یہ مرکبات میں سے ہے، یہ اجزاء اور شرائط سے مرکب ہے۔ مثلا بیت و اشترا ہے تو اس میں شرائط ہیں، عربی کے ساتھ صیغہ ہونا چاہیے، ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے، تو یہ اجزاء اور شرائط سے گویا کہ مرکب ہے، یہ سبب ہے۔ جب مرکبات میں سے ہے تو یہاں پر نزاع ہوگا، آیا تمام اجزاء اور شرائط موجود ہوں گی تو یہ صحیح ہوگا، تمام اجزاء اور شرائط موجود نہیں ہوں گی تو یہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے واضح ہیں، یعنی آیا تمام اجزاء اور شرائط کے لیے واضح ہیں یا ناقص کے لیے بھی واضح ہیں، تو یہاں پر نزاع آئے گا فی ان الفاظھا هل هي موضوعۃ للصحیح، آیا الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں، التامۃ الاجزاء جو تامۃ الاجزاء ہوتا ہے، والشرائط اور تام اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، المؤثرۃ فی المسبب جو مسبب میں مؤثر ہوتا ہے، او لعام من التام والناقص، یا یہ ہے کہ تام اور ناقص سے عام کے لیے واضح ہیں، یعنی تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ معاملہ انجام دیں یا کوئی شرط و جز اس میں فاقد کر دیں، ناقص کر دیں، تو دونوں کے لیے واضح ہے، غیر المؤثر فی المسبب، لیکن یہ مسبب میں مؤثر نہیں ہوگا، تو یہاں پر یہ نزاع ہوگا، یعنی صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے۔ یہ تھی پہلی تصویر۔ الثانی، دوسری تصویر یہ ہے کہ ان تکون الالفاظ موضوعۃ للمسببات، آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات مسببات کے لیے واضح ہیں، اے ما یحصل بالاسباب یعنی جو اسباب سے حاصل ہوتے ہیں، کل ملکیت جیسے ملکیت ہے بیع میں، زوجیت ہے نکاح میں، فراق ہے طلاق میں، حریت ہے عتق میں مثلا، تو یہ مسببات ہیں گویا کہ اسباب ہو گئے، وہی انشاء یعنی کہ بیت و اشترا جو صیغہ ہیں صیغے، اس کو کہیں گے اسباب، جو ملکیت ہے وہ مسبب ہے، تو آپ اس کے گوئے کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ معاملات مسببات کے لیے واضح ہیں۔ تو اب مصنف فرماتے ہیں یہاں پر آیا الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے واضح ہیں، پھر یہ نزاع یہاں پر نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وَبِمَا أَنَّ الْمُسَبَّبَاتِ مِنَ الْأُمُورِ الْبَسِيطَةِ، کیونکہ مسببات امور بسیطہ میں سے ہیں، الَّتِي يَدُورُ أَمْرُهَا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، ان کا معاملہ وجود اور عدم میں دائر ہوتا ہے، یعنی ملکیت کوئی مرکبہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ملکیت یا ہے یا نہیں ہے، اس کا معاملہ وجود اور عدم میں دائر ہوتا ہے۔ اسی طرح زوجیت کوئی مرکب امر نہیں ہے، زوجیت یا ہے یا نہیں ہے، دو ہی باتیں، تو لہذا فلا یاتی علی ھذا الفرض، جب یہ امور بسیطہ میں سے ہے اور اس کا معاملہ وجود اور عدم میں دائر ہوتا ہے تو اس فرض پر نزاع نہیں آ سکتا، لأن الملکیت اما موجودۃ و اما معدومۃ، کیونکہ مثلا ملکیت یا موجود ہے یا معدوم ہے، کما ان زوجیت، یا تو جس طرح زوجیت اما متحققۃ او غیر متحققہ، یا تو زوجیت کا حصول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ولا تو تصور فیہما، ان میں یہ بات قابل تصور ہی نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ ملکیت یہ صحیح ملکیت ہے یہ فاسد ملکیت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ یا ملکیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح زوجیت، مثلا آپ کہیں کہ زوجیت یہ صحیح زوجیت ہے یہ فاسد زوجیت ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یا زوجیت ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسی آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ زوجیت کوئی صحیح ہو یا زوجیت فاسد ہوگی، بلکہ یا زوجیت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو لہذا یہاں پر نزاع نہیں آئے گا کہ آیا الفاظ معاملات صحیح کے لیے واضح ہیں یا عام کے لیے واضح ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ